بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ محترم علماء کرام اور عزیز سامعین، وقت کی نزاکت دامنگیر ہے، ایسے میں مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ نصیحت کر دیجیے لیکن زیادہ بڑی نہ ہو، گویا وہاں بھی وقت کا خیال ہوگا، اس لیے اس نے کہا زیادہ بڑی نصیحت نہ ہو اور ایسی ہو کہ اس کا عمل کروں اور سیدھا جنت میں چلا جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جامع الکلیم تھے، وہ تو ایک ایک جملے کے اندر پورا کا پورا علم سمو دیا کرتے تھے، تو اور پھر روحانی معالج تھے، پتہ چل جاتا تھا کہ اگلے اندازے کے اندر کمی کیا ہے، بس وہی نشاندہی کی جو صحابی میں کمی تھی۔ فرمایا میرے صحابی غصہ مت کرنا، وہ بڑے تعجب سے دیکھنے لگے، تو دوسری مرتبہ پھر یہ کہا کہ غصہ مت کرنا، تیسری مرتبہ بھی یہی کہا غصہ مت کرنا۔ تو میں بھی اسی نصیحت کے پیش نظر رکھتے ہوئے آپ حضرات سے بھی یہ کہتا ہوں، مقدمات میں بہت خرچ ہوتے ہیں، لڑنے جھگڑنے میں بہت خرچ ہوتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا نقصانات ہو جاتے ہیں، اس غصے پہ قابو کر لیا جائے خدا کے واسطے۔ ہم اور آپ بے سر و پیر لڑ پڑتے ہیں، کوئی نثر ہوتا بعض دفعہ لڑائی کا اور مدتوں لڑتے رہتے ہیں، ایسے جیسے کہ ایک شخص اپنے کھیت کے اندر ہل چلا رہا تھا، پڑوس میں کسی کے، اس پڑوسی نے پوچھ لیا کہ بھائی کیا بوئے گا یہاں؟ اس نے کہہ دیا گنا بوؤں گا۔ اس نے کہا بہت اچھی بات ہے، گنا تو میں بھی چوس لیا کروں گا۔ تو ایک دم سے ہل روک کے کہنے لگا، او گنا نہیں چوسنے دوں گا۔ کہنے لگا بھائی ضرور چوسیں گے، جب قریب میں ہے تو اس میں کیا بات ہوگی، کیا حرج ہو جائے گا۔ وہ دونوں گریبان گتم گتا ہو گئے، گنا چوسنے نہیں دوں گا، وہ کہہ رہا چوسوں گا۔ تو کچھ لوگ بھاگے آئے، کیوں لڑائی ہو گئی، پتہ کیا لڑائی کیوں ہو گئی، کہا میرا گنا توڑ رہا تھا، کہ گنا کہاں ہے، کہ بوؤں گا۔ بھائی ابھی بو تو لے تبھی تو جھگڑا کر لینا۔ تو میرا اور آپ کا جھگڑا اس طرح کا بھی بہت لمبا ہو جاتا ہے۔ خدا کے واسطے غصے پہ قابو کیا جائے، اپنی جائیداد بچا لیا جائے اور ان مقدمات میں پیسے لگانے سے بچا کر ان مدارس میں دیتے رہیں، انشاءاللہ دنیا میں اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔